السلام علیکم، میں ہوں اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں اے پی ٹویٹس۔ لبیک اللہم لبیک حج بلا لبیک۔ شبہ ایک عظیم سفر ہے جو ہر مسلمان اپنی زندگی میں اسے پورا کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ یہ خود کو دریافت کرنے، قربانیوں اور سب سے بڑھ کر خدا کی اطاعت اور بندگی کا سفر ہے۔ لیکن حج کا آغاز کیسے ہوا؟ یہ سب شروع ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، جب اللہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے صحرائی میدانوں میں رہنے کے لیے لے جائیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو چھوڑنے لگے تو ان کی بیوی جذباتی طور پر پکارنے لگی کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں کس کے پاس چھوڑو گے؟ وہ اسے بار بار دہراتی ہیں، یہاں تک کہ وہ پوچھتی ہیں کہ کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ جس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام ہاں کرتے ہیں۔ اپنے رب کی نیک عورت ہونے کے ناطے وہ جواب دیتی ہیں کہ اگر یہی وجہ ہے تو اللہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ چنانچہ حضرت حاجرہ نے اپنے رب پر مکمل بھروسہ کیا اور رزق کی تلاش شروع کر دی۔ انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 بار چکر لگائے، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے انہوں نے اپنے پاؤں کی ایڑیوں کو زمین پر رگڑا، جس سے زمین پر پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہ معجزاتی واقعہ صفا اور مروہ کے درمیان محیط ہے، جسے مسلمان حج کے دنوں میں انجام دیتے ہیں۔ چند سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملنے دوبارہ واپس آئے۔ اپنی آمد کے فوراً بعد ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جس میں اللہ کی طرف سے انہیں اشارہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دے رہے ہیں۔ یقیناً یہ ایک انتہائی آزمائش تھی دونوں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پر، مگر دونوں نے خوشی سے اس کی تعمیل کی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو پہاڑ پر لے گئے اور ان کا چہرہ چٹان پر رکھا اور قربانی کرنے والے تھے کہ اسی وقت اللہ نے چھری کو حکم دیا کہ وہ نہ کاٹے، اور ابراہیم علیہ السلام کو سمجھایا کہ وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بدلے ایک بھیڑ لائی گئی ان کی جگہ۔ اور یوں حج کے اختتام پر مسلمان قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں۔ چند سال گزرے، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی جوانی کے حصے کو پہنچ گئے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبے کی تعمیر کا حکم دے دیا۔ اس اہم کام کی تکمیل کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو حج کی سعادت کے لیے بلائیں۔ یاد رکھیں کہ یہ ابھی بھی صحرا کے بیچوں بیچ میں تھے اور شہر مکہ ابھی بہت چھوٹا تھا، پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کی اطاعت کی اور لوگوں کو پکارا۔ آج اسی پکار پر لبیک کہا جاتا ہے، اور ہر سال لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا کے کونے کونے سے ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کے لیے کعبے کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام خود اس حج پر ہوتے تو شیطان ان کی زیارت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کی مخالفت میں ابراہیم علیہ السلام اس پر پتھر مارتے اور اس پر غالب آ جاتے۔ یہ واقعہ جمعرات میں مجسم کیا گیا ہے، جس کے تحت مسلمان علامتی طور پر شیطان کو انہی علاقوں میں کنکریاں مارتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے یہ اہم واقعات مناسک حج بن گئے ہیں۔ اللہ قرآن میں اہل ایمان کو ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلنے کا حکم دیتے ہیں۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ اللہ تمام حاضرین حج کا حج قبول فرمائے، اور میری دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ اگر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔